السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے اپنے لیے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کی خدمت میں ڈھیروں دعائیں اور بہت بہت زیادہ سلام۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کو سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور یہ جمعہ میں ہے، اس کی تو فضیلت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں نا، وہ ہے بیان محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میں بیان دینا چاہتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں۔ تو چلے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ رحیم الودود۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس سارے جہانوں کا جو بنانے والا ہے اور مالک و خالق ہے، اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے، فخر عرب و عجم، فخر آدم، صاحب علم نشرہ، نیر بطحہ، معصوم آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت احترام کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور آپ بھی ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کریں۔ ربیع الاول اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ گلی گلی حضور کی یادوں کے چراغ روشن ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا کبھی ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، گھر گھر ان کی ہی باتیں ہیں، ہر جگہ ان کی ہی نعتیں ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے جب نبی پاک اس دنیا میں اللہ کی رحمت سے جلوہ افروز ہوئے، مگر یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین نبی کے ہی چرچے ہیں۔ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک میرے نبی کے ہی چرچے ہیں ہر طرف۔ کیوں نہ ہو، میرے اللہ نے اپنے محبوب کو جو پیدا فرمایا اس مہینے میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کر کے یہ دنیا بنائی اور یہ سب کچھ بنایا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر محمد سے معطر ہیں، روحیں ان کی تسکین اور قرار پاتی ہیں جب نبی اکرم کا ذکر مبارک کیا جائے۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ پنجابی ایک شاعر نے کہا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے نبی کی اسی طرح تعریفیں کروں، اور جو کوئی ان کے ذکر کو گھٹانے کے لیے ایک لفظ بھی کہے تو اس سے لڑ مر جاؤں۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے۔ آپ دیکھیں میرے نبی کی شان، ہے کسی کی ایسی شان؟ اور ہے کوئی بات جو ان میں غلط ہو؟ جس شخص کے دل میں حضور کا ذکر مبارک سن کر ٹھنڈ نہیں پڑتی، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر مبارک ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ کرنا، اور بار بار پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں ہے یہ کہا گیا ہے۔ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ کیا ذکر رسول اللہ کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کہ دلیل ہو تو ہم اپنے نبی کا، اپنے جہانوں کے سردار کا ذکر کریں، پھر ہم کریں۔ دلیل نہیں ہے تو پھر ہم ذکر نہ کریں۔ ان کی دلیلوں سے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے۔
کبھی ایسا ہوا کہ پھولوں کا تذکرہ ہو اور بلبل کہے کہ ہاں کہاں لکھا ہے، بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی حیران کن ہے کہ بات ہمارے نبی کی ہو رہی ہو اور ہمیں دلیلوں کو ڈھونڈنا پڑے۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے سامنے اس کے نبی کا ذکر چھیڑ دے، اور وہ بھی اس کے محبوب نبی کا، آخری نبی کا، جس کے بعد اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہی نہیں ہے۔ کسی نے مجنو کو دیکھا، وہ ریت پر لیلا 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 لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اپنی محبوبہ کے نام لکھ کر اپنے دکھی دل کو سکون و قرار دے رہا ہوں۔ تو اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو کیا نبی اکرم کا ذکر امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کہیں حضور کے نام کا چراغاں ہو، کسی کے لبوں پر آپ کا ذکر ہو، کسی نے اپنے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں کیا ہو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں۔ مطرب سے کہو چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج کا عنوان ہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لبوں پر محبت کا نام آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کے لیے بےتابی اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دلبر بھی ہوگا، کسی کا انتظار بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی ہو جائے گی، پھر تگ و دو بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل کی اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے، وصل کے بھی ہوں گے، ہجر کے بھی ہوں گے۔ وصل میں خوشی ہوگی، ہجر میں رونا ہوگا، کیسے بہانہ بنائیں پھر ملنے کا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو اور اس میں کسی کے لیے محبت نہ ہو۔ غالب نے کہا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یعنی کچھ دل میں ہوتا نا، خالی تو نہیں دل رہ سکتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل تو ہو مگر کوئی دلبر نہ ہو۔ جب سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، تانگ تو ہوگی نا، کسی کا انتظار شوق تو ہوگا نا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تانگ ہوگی، انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے۔ اور پھر اس دل کا یہی زیور ہے، یہی حسن ہے، یہ بے پایاں، یہ بے تابیاں ہی اس دل کا جمال ہے۔ علامہ اقبال نے کہا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، مگر یہ دل جب لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برف گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ جب برف پودوں پہ پڑی ہوتی ہے، درختوں پہ، تو وہ بیچارے تو نہیں پھیلتے نا، جب وہ برف پگھل کے گر جاتی ہے تو پھر وہ ہرے بھرے ہو کے دوبارہ اگنے لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز جب ٹوٹتی ہے تو بے وزن ہو جاتی ہے۔ یہ شیشہ آبگینہ جب ٹوٹتا ہے چور چور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی قیمتی ہو، کتنا بھی مہنگا ہو، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس شیشے کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ لیکن دل جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی ہی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ تو اپنے دل کے شیشے کو سنبھال کے نہ رکھ، تیرا تو وہ آئینہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹے گا تو یہ جس نے آئینہ بنایا ہے اس کی نظر میں اس کی وقت اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے
اتنا ہی دل بنانے والے کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دلبر بھی ضرور ہے۔ اب ہم کسی سے محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ سینے میں دل ہے۔ دل کو کسی کی محبت چاہیے۔ محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ کسی میں کوئی اچھائی ہو، یا کوئی ہم پر اس نے احسان کیا ہو، اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہو بہت بڑا، وہ مشکل وقت میں ہمارے کام آیا ہو، یا ہماری مدد کی ہو، یا برے وقت میں تسلی یا سہارا دیا ہو، یا کوئی ہمارے لیے دعا کی ہو، کوئی کوشش کی ہو، اسی سے جذبات محبت کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر انہی باتوں سے، اسی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر آؤ رسول اللہ سے محبت کریں۔ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو وجود ہی نہ ملتا۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تشکیل ہی نہیں دینا تھا۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں نا ایک بازار میں کوئی شخص اپنا برف بیچ رہا تھا، اس نے کہا وہ لوگوں مجھ پہ ترس کھاؤ، لوگوں مجھ پہ ترس کھاؤ، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو پگھلتا جا رہا ہے، اور یہ پگھل کر نہ بکر سارا پگھل گیا تو میں گھاٹے میں رہ جاؤں گا، مجھ پہ ترس کھاؤ، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے، میں ایسا سرمایہ بیچ رہا ہوں جو پگھلتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ہماری زندگی بھی تو ایک ایک دن کر کے گزرتی جا رہی ہے، سانس سانس کر کے گھٹتے جا رہے ہیں، تو ہم بھی تو پگھلتے جا رہے ہیں نا۔ اور پھر ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل ہوں، ہم دلیلیں ڈھونڈیں، فلانی دلیل بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ کس نے کیا تھا، بتاؤ یہ کہاں سے آیا، تو یہ کیا ہمیں زیب دے گا یہ چیزیں؟ اقبال کا شعر ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ اسی بات پہ علامہ اقبال نے فرمایا، کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو پھر ہمارے نبی نے تو غار حرا کے نوکیلے پتھروں پر سجدے کیے اور اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ میری امت کو رحم کرنا، میری امت کو بخشنا، پتھروں پر سجدے کر کر کے امت کے لیے روتے رہے، امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن میرے دل میں آیا کیوں نہ میں آخری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ میں نے کفن کی جو تنیاں لگی ہوئی ہوتی ہے نا اسٹرائپ وغیرہ وہ کھولے، مجھے آرزو ہوئی کہ میں چہرے انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے، مجھے شوق ہوا میں سن لوں کہ اس موقع پر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا، آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی بس دے دے۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیرو، دانشور، کوئی کھلاڑی، کوئی کچھ، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر پھر کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر آپ ان سے محبت کریں۔ بالغل الا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی چیز چھو ہی نہیں سکتی، عقل انسانی بھی وہاں بے بس ہے۔ میرے امام بولے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، جہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، وہ کیا بتائے کہ کدھر گئے تھے، نشان کیف الا کہاں تھا، کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمال امکاں کے جھوٹے نقطوں
تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغل علا بے کمال ہی۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو پھر اللہ کے محبوب کے کمال دیکھو، ادھر تو جبرائیل بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور حضور اس سے بھی آگے اوپر جا رہے تھے، وہ تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل نے کہا اب یہاں میرے پر جلتے ہیں، اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اور مجھے نہیں پتا کیسے جانا ہے کہاں جانا ہے، تو حضور پاک وہاں سے آگے گئے، یعنی اللہ نے آسمان سے سیڑھی آپ کے لیے اتاری ہے۔ سورہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھا المعارج، آپ پڑھ لیں، اس کا معنی یہ ہے سیڑھیوں والا۔ پھر کیونکہ کچھ لوگ پوچھیں گے نا کدھر لکھا ہے کیا دلیل ہے، تو سورہ المعارج کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیں کہ اللہ نے کہا میں سیڑھیوں والا ہوں، تو اللہ کی جو وہ سیڑھی تھی برقی سیڑھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت ابو روحانی کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی پرواز کی، علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے؟ روحیں آپ دیکھتے ہیں نا خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، روحوں کی پرواز ممکن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، جب اتنی پرواز کر لی تو آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور معراج کی رات عرش کی جس چھاتی پر نبی اکرم کے پاؤں لگے تھے نا اس کو دیکھنے آیا ہوں شوق اور جستجو میں۔ آواز آئی تم واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال اڑ کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے پاؤں لگے تھے، نبیوں کے امام کے قدم اور سر مبارک جہاں تک گیا وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ تم نے تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے نا، معراج کے اوپر نہیں دیکھا۔ اقبال بولا تم نے تو یوسف کو کنویں میں دیکھا، تو کیا دیکھا؟ وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بن چکے تھے۔ لوگ اس لیے بھی بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تحائف دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، رشوت لگاتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آ جائے گا، کہیں پھنس گئے کوئی ضرورت پڑ گئی تو یہ بندہ کارڈ چلا لیں گے استعمال کر لیں گے۔ تو کیا نزع سے مشکل وقت بھی کوئی ہوگا یا حشر سے زیادہ مشکل وقت بھی کوئی ہوگا؟ تو پھر اس لیے بھی حضور سے پیار کریں، وہ کہیں گے آؤ اور میرے دامن میں لپٹ جاؤ، ہمارے جتنے بھی جرم اللہ کے سامنے کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت بہت ہے، آپ جتنا کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ بولے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہیں ہمارے حضور، پھر خود ہی بولے نہیں، آپ جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت بولے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے ان کے لیے اشعار پڑھتے تھے ان کے تعریف میں، کہ حضور نے کئی دفعہ ان کو انعام بھی دیا، انہوں نے اتنا اچھا پڑھا۔ حسان بن ثابت نے بولے کسی ماں نے کبھی آپ جیسا بچہ جنم ہی نہیں دیا تو کہاں سے دوبارہ نظر آئے؟ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حسینہ جبینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ان کی مثل پورے عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا ہی منہ گندا ہوگا۔ چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی۔ ہیرا کا چاند، مدینے کا چاند تب بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی ان کے ہی چرچے ہوں گے، ان کا چرچا قیامت تک رہے گا، بھلے جل جل کے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ نے لاجواب حسن دیا تھا آپ کو، لوگوں نے خاکے بنائے، کافروں نے کیا کیا کچھ کیا، ان کے خاکے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے جن جیسا کبھی کوئی بنایا ہی نہیں، اللہ نے تو ان کو ایسا بنا دیا انسان، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا بندہ کہ جو کہ نور کی طرح چمکتا ہوا۔ حضور پاک ایک دن سیر کی غرض سے باہر نکلے، چلتے گئے ساتھیوں کے ساتھ دور چلے گئے، دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، ان کو تارک قافلہ، تارکی یا تارک کچھ اس طرح قافلہ کہتے تھے، دیکھا کہ ان کے پاس بڑے ہی بڑے خوبصورت اونٹ ہیں۔ آپ کو جستجو ہوا،
آپ نے آگے ہو کے دیکھا جیسے اب ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں، یہ مرسیڈیز ہے، یہ آڈی ہے، یہ آڈی Q7 ہے، یہ A6 ہے، A4 ہے، یہ BMW ہے، یہ فلانی ہے، کہتے ہیں نا، تو یہ نشان والی گاڑیاں. تو اس وقت وہ اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے نشان والے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے، آپ کو پسند آیا، ان سے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے اللہ جانے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا بولنے کا انداز اور ان کا حسن اور ان کا جمال اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کے نا وہ سوچنے لگے اور بولے ہاں بیچنا ہے. آپ نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ وہ پھر آپ کی طرف دیکھنے لگے غور سے، اور انہوں نے اس کی جو بھی قیمت بتائی آپ کو، تو سودا طے ہو گیا اس اونٹ کا، سرخ رنگ کا. آپ نے کہا دیکھو یہ میں خریدنے کے لیے تو گھر سے نکلا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے نکلا تھا اور دور نکل آیا ہوں، تو اگر میرے اوپر اعتبار کرو تو یہ اونٹ مجھے دے دو، تو میں اس کے پیسے میرے خادم آپ کو آ کے دے جائیں گے. انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، وہ ایسے مدہوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہوئے کہ انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے ان کے حوالے کر دیا اور وہ چلے گئے. وہ دور تک جاتے حضور پاک کو دیکھتے رہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور دور چلے گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے تیسرے سے پوچھا تم انہیں جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا تو پھر اگر نقد کوئی سودا لے تو پھر تو بندہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتا، پیسے لیے چیز اس کے حوالے کر دی، لیکن اگر کوئی ادھار چیز لے تو پھر وہ کوئی بیانہ دیتا ہے تو بندہ چیز اس کو پھر بھی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے اچھا یہ ہو گیا بیانہ، لکھ پڑھ ہو گئی، باقی پیسے دے دینا تو چیز لے جانا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ ضامن ایک بیچ میں مقرر ہوتا ہے جس کو سب دونوں طرفیں جان رہی ہوں کہ جی میں ضامن ہوں، اگر پیسے نہ ملے میں دوں گا. تو یہ کوئی بھی نہیں جان رہا، تو وہ تو بندہ ہمارے ساتھ ہتھیا کے ہمارا سرخ رنگ کا اونٹ لے گیا، وہ تو ہم تو لٹ گئے، وہ ایسے ہاتھ ملنے لگ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ایک بندہ کہتا جی ان کی زلف اتنی پیاری تھی کہ میں تو وہی دیکھتا رہ گیا، اور ایک نے کہا جب وہ بولتے تھے تو ان کے دانتوں کی روشنی ایسے پہاڑوں تک پڑتی تھی، چمک جاتی تھی. ایک نے کہا جی ان کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، اتنے سچے لگ رہے تھے کہ جرت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی. خیر وہ یوں باتیں کر رہے تھے کہ جو ان کے قبیلے کا سردار ہے نا اس کی بیوی پالکی کے اندر بیٹھی تھی، اس نے اندر سے آواز دی میں ضامن ہوں ان کی. تو انہوں نے کہا کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ ضامن کیسے ہیں؟ اس نے کہا جب وہ یہاں باتیں کر رہے تھے میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے شکل دیکھی تھی، اتنے نورانی چہرے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر جھوٹا ہوتا تو چہرہ نورانی نہیں ہو سکتا. یہ سب باتیں کر رہے تھے، اتنے میں دور سے لوگ آ رہے تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ وہ قافلہ کدھر ہے جن سے میرے نبی لال رنگ کا اونٹ لے کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہم ہی ہیں. تو انہوں نے پہلے مہنگی ترین کوئی کھجوریں پیش کی کہ یہ حضور نے بھیجی ہیں آپ کے لیے ہدیہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے پیسے دیے کہ یہ آپ کے اونٹ کے پیسے. تو وہ حیران ہو گئے کہ دیکھو واقعی وہ کتنے سچے. انہوں نے کہا کہاں وہ رہتے ہیں، کہاں ہے ان کا ڈیرا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ سامنے جو وہ تھوڑا دور کھجوریں نظر آ رہی ہیں نا، تو یہ ان کی ہیں، ان کے اندر ہی ان کا ڈیرا ہے. تو انہوں نے کہا چلیں ہمیں آپ ان کے پاس لے جائیں. اور وہ پورا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا اتنا اچھا، اگر اتنا سچا یہ مذہب ہے تو ہم جو ہے نا وہ اسلام قبول کرتے ہیں. وہ حضور پاک پہ ایمان لے آئے. تو ہم جو ان کے امتی ہیں، ہم جو 1400-1500 سال سے اپنے نبی کو جانتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے کیا دلیل ہے، کہاں ہے فلانی چیز، کہاں ہے؟ اور کل میں نے ایک میسج بھیجا تھا، اس پہ میں انشاءاللہ کل کروں گی اس پہ ایک پروگرام، کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف مل کے بیٹھ کے پڑھا اور ان پہ آپ کے تعریف میں اشعار بھی گائے. جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, انہوں نے کہا یہ کیوں جمع ہے, کیوں آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا نہیں پتا تھا, وہ چونکہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اللہ نے ہم پر احسان کیا, جو بتوں میں گھرے ہوئے تھے, شراب جوا چل رہا تھا, لڑکیوں کو دفن کرتے تھے, ماں باپ کو رسیاں باندھ کے گھسیٹتے تھے, غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور حق مارتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, ڈکیتیاں چوریاں کرتے تھے. اللہ نے احسان کیا کہ آپ جیسا نبی ہمارے لیے بھیجا جس نے ہمیں تعلیم دی, ہمیں ان برائیوں سے روکا اور ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے اسی, اور آپ نے ہمارے لیے آخرت میں بھی بخشوانے کا. تو ہم بیٹھ کے کیوں نہ اس مہینے کی اس خوشی کریں. تو آپ نے کہا اچھا, آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک انعام تھا. میں نے کہا میں ذرا اس سے پہلے پوچھ لوں, یہ جو آپ خوشی کر رہے ہیں نا, یہ عرش پہ بھی اللہ اور اس کے فرشتے خوشی منا رہے ہیں. نبی کا آنا, میرے ویورز اینڈ لسنرز, نبی کا آنا, ہمارا ان کا امتی ہونا اور ہمیں پتا ہونا کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے, ہماری شفاعت کریں گے, ہم ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیئیں گے, ان کے لیے کوثر کی نہر جنت میں ہوگی, ہم ان کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان کی ہی آل اولاد صحابہ کرام وہاں بھی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے. ہمیں کون سی دلیل چاہیے ان کی تعریف کے 4 جملے کرنے یا ان کے لیے بیٹھ کے درود شریف پڑھنے کے لیے؟ ہم شادیوں میں کی دلیلیں کیوں نہیں مانگتے؟ پارلر پہ گئے جی 10 لاکھ کی دلہن بنے گی اور 6 لاکھ کی دلہن کے یا دلہے کی ماں تیار ہوگی اور 5-5 لاکھ کی بہنیں سجیں گی, تو ہم تو تب دلیل نہیں مانگتے کہ یہ تو قرآن میں دلیل نہیں ہے. ہم کہاں قرآن میں دلیل ہے کہ پھر ہم میں نے بھی یہ شادیاں اسی طرح کی ہیں, میں باہر نہیں ہوں, لیکن اس چیز کو مانے تو صحیح نا کہ وہاں ہم غلط ہے. ہم ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے موم بتیاں جلا کے لائٹیں جلا کے, اس کی کہاں دلیل ہے؟ یہ منگنیاں, نکاح, یہ شور شرابے, ڈانس, یہ شہندیاں, مہندیاں, یہ کیا کیا کچھ ہے, عقیقے فلانے, ولیمے کا ہے کہ ایک بکری کو بنا کے اپنے رشتہ دار آئوں کو کھلا دو, عقیقے کا ہے گوشت پکا کے یا کچا بانٹ دو. کہیں تو نہیں ہے نا اور کچھ کرنا, وہاں تو ہم کوئی دلیل ہی نہیں مانگتے. مہینہ پہلے لائٹنگ, بینڈ باجے, آتش بازیاں, کیا ہم نے کبھی پوچھا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن ہمیں نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانے کے لیے کون سی عید, کون سی عید میلاد؟ او بھائی عید میلاد وہ درود شریف عید میلاد ہے, وہ عید میلاد ہے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اور نبی کا عید میلاد منانے کے لیے ڈانس لڈی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر کوئی ان کی تعریف میں کوئی پڑھتا ہے نعت, اللہ کی تعریف میں پڑھتا ہے کوئی حمد, اور تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ اللہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے پھر ان کو اپنے پاس بلایا. لیکن ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ نبیوں کی, پیغمبروں کی جو جسد خاکی ہے ان کو مٹی نہیں کھاتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کے دن درود شریف پیش کیا جاتا ہے, آپ اس کو سنتے ہیں خود. ہم سے پردہ کر گئے نا اللہ نے, اللہ جانے کتنی دنیا کیا کیا حساب بنایا, ہم سے وہ رخصت ہو گئے. اللہ پاک نے تو ان کے درجے کتنے بلند کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا, جنوں دیکھ کے چند شرمائے, بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متاں بے ادبی ہو جائے, جے جاوے سونا سیر چمن, سارا گلشن سیس نوائے, جے پاوے سونا ہاتھ پھلاں نوں, ہاتھ پھلاں وچ رل جائے, جے کھولے سونا ول زلفاں دے, راہی راہ بھل جائے, ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو ہمیں کیا ثبوت چاہیے؟ میرے نبی پہ
अरबों खरबों खरबों बार मेरा दरूद और सलाम, आखिरी सांस पे तक मेरे नबी पे दरूद और सलाम, मेरे अल्लाह के आखिरी नबी पे, मेरे अल्लाह के महबूब पे अरबों खरबों बार दरूद और सलाम। तो फिर अगर आज मुझे इजाज़त दें इस एपिसोड में, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके कीमती वक्त में कोई वक्त हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर कुछ लोगों को सेंड करें सब्सक्राइब करके, ताकि बाकी लोग भी सुन लें क्या हमारे नबी थे, क्या हमें करना चाहिए। हमें दलीलें नहीं चाहिए, हमें पता है कि वो हमारे नबी थे, हमें पता है कि वो हमारे अल्लाह के महबूब हैं, हमें पता है कि वो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ता भेजा जिब्राइल, पूछो रहना चाहते हैं आना चाहते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने क्या कहा है, जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह ने आपको याद फरमाया, तो आपने कहा तो मैं तैयार हूं। जिसको जिब्राइल ने भी पूछा कि अल्लाह ने पूछा है इरादा क्या है, उसके लिए लोग पूछते हैं कि दलीलें लाएं। चले, हर बंदे की अपनी मर्जी है ना, जोर जबरदस्ती तो कुछ नहीं। जो बंदा जो सोच रहा है ठीक ही सोच रहा होगा। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे जो दलीलें पूछते हैं, इनको भी खुश रखे जो दलीलें नहीं पूछते। अलबत्ता ये सड़कों पे गाते हुए, नाते पढ़ते हुए, छलांगे मारते हुए जाना, मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बना बना के लटका के जाना, खाना काबा में, ये मना है। और कोई नात पढ़ रहा है तो उसके ऊपर लाखों रुपए फेंकते जाना, इसकी भी इजाजत इस्लाम में नहीं है। वही पैसे अपना सवाब हासिल करने के लिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के सवाब के लिए, बख्शने के लिए, नबी की उम्मत के सवाब के लिए, सवाब बख्शने के लिए गरीबों को, सफेद पोशों को, जरूरतमंद रिश्तेदारों को इस तरह बांटे बजाय दिखावा करके फेंके। ये बातें फालतू हैं। लेकिन शराफत से अपने घर के अंदर बैठ के या मस्जिद के अंदर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ना, या कोई दो चार नाते पढ़ के दुआ करना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों को कुछ सादा जो तौफीक है खाना खिला देना, ये तो किसी खुशकिस्मत को ही नसीब होगा जिसका अल्लाह पसंद करे कि ये करे, जिस घर में ये हो। जिसका अल्लाह को पसंद नहीं, उनको तो तौफीक भी नहीं होगी कि वो कर सके। ये भी एक बात है। तो चले, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हाँ भी रबीउल अव्वल